لاہور کا ریڈ لائٹ ایریا جسے ہیرا منڈی بھی کہا جاتا ہے، جہاں فضا میں پھیلی دھیمی موسیقی، خوبصورت کپڑے پہنے بالکونیوں پر کھڑی لڑکیاں اور گاہکوں کو بہترین سودے کی پیشکش کرتے ان کے ایجنٹ، یہ بازار اپنے اندر جنوبی ایشیا کے روایتی ریڈ لائٹ علاقوں کے تمام پہلو رکھتا تھا۔ لاہور کے اس ریڈ لائٹ ایریا کو 16ویں صدی میں مغل حکمرانوں نے آباد کیا تھا۔ کسی حد تک برطانوی راج اور اب پاکستانی معاشرے میں طوائفوں کی یہ مشہور پناہ گاہ اب تو اپنا اصل روپ بھی کھو چکا ہے۔ اس بازار حسن کی تنگ گلیوں میں آدھی رات کو ہی صبح ہونے لگتی، جب باقی دنیا سو رہی ہوتی تو ہیرا منڈی میں دکانیں سجائی جا رہی ہوتی تھی۔ اس علاقے میں جا بجا پھولوں کی دکانیں آباد رہی ہیں۔ رقص کرنے یا جسم فروشی کے پیشے سے منسلک خواتین کے لیے پھول لے کر جانا یہاں کا اہم دستور بھی رہا ہے۔ کسی زمانے مغل دور حکومت میں قائم کیا گیا یہ علاقہ موسیقاروں اور رقاصاؤں کا مرکز ہوا کرتا تھا۔ تب یہاں بالکل بھی جسم فروشی نہیں تھی۔ اس بازار کا اصل روپ 80 کی دہائی کے بعد بگڑنے لگا اور یہاں رقاصاؤں اور سنگیتیوں کی جگہ جسم فروشی کرنے اور کروانے والوں نے لے لی۔ آج یہ جگہ اب ویسی نہیں رہی جیسی کبھی ہوا کرتی تھی، کیونکہ کبھی یہ علاقہ فنکاروں کا مرکز ہوا کرتا تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تو یہ علاقہ محض قحبہ خانہ بن کے رہ گیا۔ 16ویں صدی عیسوی میں مغلیہ دور میں بھارت کے مختلف شہروں میں قائم ہیرا منڈی جیسے علاقے اشرافیہ کے لیے روایتی مجرے اور رقص کی محفلیں سجانے کا مرکز ہوا کرتے تھے۔ امیر لوگ اپنے بیٹوں کو شرفا کے ادب آداب سکھانے کے لیے طوائفوں کے پاس بھیجا کرتے، لیکن ایسٹ انڈیا کمپنی کی برِ صغیر آمد کے بعد سے لوگوں میں روایتی مجرا کرنے والی رقاصاؤں اور جسم فروش طوائفوں کے درمیان تمیز تقریباً ختم ہو کر رہ گئی۔ جنس اور رقص آپس میں غلط ملت ہو گئے اور ہیرا منڈی پر جسم فروشی کی چھاپ لگ گئی۔ پہلے زمانوں میں طوائفیں نہ صرف خوبصورت ہوتی تھیں بلکہ رقص و موسیقی اور شاعری میں بھی کمال رکھتی تھیں، اور خود کو منوانے کے لیے وہ اپنی یہ تمام صلاحیتیں بھرپور طریقے سے بروئے کار لاتی تھی۔ ہیرا منڈی کا کردار برطانوی راج کے بعد تبدیل ہوا جب برطانوی حکمرانوں نے اسے اپنے فوجیوں کے لیے جسم فروشی کے اڈوں میں بدلنا شروع کیا۔ مزید تبدیلی تب آئی جب 80 کے عشرے میں پاکستانی حکومت نے یہاں اخلاقی اور مذہبی بنیادوں پر پابندیاں لگانے کا سلسلہ شروع کر دیا، جس کے بعد ایک طویل عرصے تک یہاں جسم فروشی کا کاروبار عروج پر رہا، مگر ہر عروج کو ایک نہ ایک دن زوال آنا ہی ہوتا ہے، اور اس ہیرا منڈی کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا کہ نہ تو اب یہ رقاصاؤں، بادشاہوں اور شاعروں کی پسندیدہ جگہ رہی، یہاں نہ جسم فروشی کا کوئی بڑا اڈا باقی رہا ہے، بلکہ یہاں اب عام شہری رہتے ہیں، اور یہ علاقہ بھی پاکستان کے دوسرے علاقوں کی طرح بن چکا ہے جسے کسی زمانے شریف لوگوں کے لیے نو گو ایریا سمجھا جاتا تھا۔ اب لوگ یہاں اپنی فیملیز رکھتے ہیں۔ وہی زندگی اب اس ہیرا منڈی میں بھی جنم لے چکی ہے، جو یہاں کے علاوہ ملک کے دیگر شہروں اور علاقوں میں ہوتی ہے، اور اب یہاں جسم فروشی نام کو بھی باقی نہیں رہ گئی۔